جب ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ he was not, علی بن ابی طالب was not satisfied or was not happy. اللہ اکبر، how عجیب is this. رسول اللہ ابو بکر صدیق کو جب خلافت ملی تو کوئی شخص آیا اور مختلف باتیں پھیلیں کہ ابو بکر خلیفہ نہ ہو، تو علی بن طالب پاس شخص اور کہا علی بن طالب do you know what's happening in ثقیفہ بنی سعیدہ، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ابو بکر صدیق کو لوگ خلیفہ بنا رہے ہیں اور انہیں خلیفت کی بیعت کرتے ہیں and he will be the new خلیفہ of مسلمین. علی بن ابی طالب اٹھے، کپڑے انہوں نے آدھے پہنے ہوئے تھے and his clothes were dragging زمین پہ، اور بھاگ کے گئے اور اپنی بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں آج کے بعد. This was their love for the صحابہ. جو ہمارے دل کی جو بغض ہے نا، اور ہمارے دل کی جو ایک یعنی بغض نہیں، جو صحیح ورڈ ہے نا اس کے لیے، وہ ہے جو ہمارے دل کی جو بیماری ہیں، ڈیزیزز ہیں، ہم سمجھتے ہیں صحابہ کے دل میں بھی وہ تھیں. We love status, right? We love fame. We love big authority. صحابہ used to run away from it. اللہ کی ان کی تربیت ہی نہیں کی تھی. اللہ کی نے فرمایا کہ جو ہم میں سے ڈیزائر کرے گا اتھارٹی کا، ہم اسے کبھی عطا نہیں کریں گے. صحابہ کبھی ڈیزائر ہی نہیں کرتے تھے. ان کی ڈیزائر کرتی اللہ کی محبت، رسول کی محبت، کہ میں قربانی دوں، میں دینی خدمت کروں، کسی طرح سے میں دین کے لیے خرچ ہو جاؤں. اور ہم لوگ میں کچھ بھی نہ کروں، بس مجھے مقام اور مرتبہ مل جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہماری جو نیچ سوچ تھا نا، والعیاذ باللہ ہم نے صحابہ بھی فٹ کر دیا. ان کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ ابو بکر صدیق کی جو بیوہ تھیں اسماء بنت امیس، علی بن ابی طالب married her. اسماء بنت امیس became the wife of علی بن ابی طالب، جو کہ پہلے ابو بکر صدیق کی بیوہ تھیں. اور ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، علی بن ابی طالب نے ان کو اپنے بیٹا بنا لیا، ان کو پالا پوسا بڑا کیا. اور اسماء بنت امیس سے جو علی بن ابی طالب کی اولاد ہوئی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد علی بن ابی طالب نے مختلف شادیاں کی، ان سے پہلے کوئی شادی نہیں کی. نیور وانٹڈ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی میرے گھر میں تو کوئی اور خاتون بھی آئے. تو اس کے بعد جو شادی کی تو اسماء بنت امیس سے ان کی اولاد ہوئی، اور پہلی اولاد کا نام کیا رکھا؟ اللہ اکبر، ابو بکر ابن علی. دوسری اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا عمر ابن علی. تیسرا اللہ نے بیٹا دیا اور اس کا نام رکھا عثمان ابن علی. یعنی ان کی محبت آپس میں، وہ آپس میں بردرز ان لا تھے. وہ آپس میں انہوں نے جنگیں کٹھی لڑی، انہوں نے بھوکے کٹھے کاٹے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں کٹھی دی، انہوں نے لشکر کی تیاریاں کٹھے کی، انہوں نے اچھے ٹائمز برے ٹائمز سب کٹھے گزارے. ان کا ریلیشن، ان کا دل ہمارے طرح دل نہیں تھے کہ جو ہے نا خلافت کے پیچھے لڑتے رہے، مجھے خلیفہ بنا دو اور مجھے اتھارٹی دے دو، مجھے کرسی دے دو. والعیاذ باللہ ہم نے بھی اپنے دل کے برے حالات کو نا ان پہ ڈال دیا کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے. They were very pure, they were very happy, they never desired this dunya, they never desired the authority. وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے. And everybody loves should love صحابہ and especially the اہل البیت. اگر علی بن ابی طالب کی بڑائی کے لیے صرف یہی بات ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باڈی کو دھونے کا موقع آیا تو صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون اتنے رتبے والا ہے، کون شخص ہے جس کو یہ ڈیلیگیٹ کیا جائے کہ وہ اتنے اللہ کے نبی سے قریب ہے کہ ان کی باڈی کو غسل دے، یعنی ان کی تدفین کا بندوبست کرے. I mean that کہ ان کو نیچے قبر میں اتارے. علی بن ابی طالب کو سب نے اپوائنٹ کیا کہ he is the person closest to Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. رشتے میں بھی بیٹی کے شوہر، چاچا زاد، کزن، ریلیٹیو، آپ کی آپس میں پال پوس کے بڑھا گیا. he was like son to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب نے ان کی جسم کو قبر میں اتارا اور اس کا سب بندوبست کیا. یہ کافی نہیں ان کی بڑائی اور کبریائی کے لیے کہ how was his status and caliber. لیکن سبحان اللہ مسلمانوں میں عبداللہ بن سبا، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ یہودی تھا جو کہ اسلام کا یہ وہ بلیک شیپ تھا، اور وہ ایک سے بھیڑیا تھا جس نے، جو کہ زبان کا تیز، شارپ ہیڈڈ، اور جس نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. اور شروع کیا عثمان بن عفان سے کہ عثمان وہ شخص ہے جس نے اپنے ریلیٹیوز کو اپوائنٹ کیا بڑی بڑی پوزیشن پہ. حالانکہ عثمان بن عفان سے پہلے عمر بن خطاب نے ان لوگوں کو پوزیشن دی ہوئی تھی ڈفرنٹ گورنرز کی، اور کیونکہ they were of high status and caliber. لیکن عثمان بن عفان تو اس کے بعد آئے and he claimed کہ نہیں یہ عثمان بن عفان نے دیے ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اور ان کے خلاف بغاوت کی اور کھڑا کیا. اور پھر وہاں سے
علی بن ابی طالب کے دور میں بھی وہاں سے شروع کیا آپس میں، اور خوارج پیدا کیے کہ جو لڑیں ان لوگوں سے. اور 3 خوارج ایک دن آپس میں بیٹھے ہوئے تھے and they were discussing the affairs of the ummah. اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آئی تھنک سب سے بڑا جو امت کا مسئلہ ہے نا وہ علی بن ابی طالب ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو امت کی مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا جو امت کا مسئلہ ہے وہ معاویہ ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو امت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یعنی سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. تیسرے نے کہا کہ عمرو بن العاص بھی کچھ کام نہیں ہے، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ تمام جو ہے نا لوگ تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پلان کیا کہ ہم ہر ایک نے سلیکٹ کیا کہ ہم کس کو ان کی زبان میں قتل کریں گے. ایک نکلا شام کی طرف، ایک نکلا عمرو بن العاص کے پاس، ایک نکلا علی بن ابی طالب کے پاس. جو شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے پاس پہنچا تو اس نے زور سے دروازے ہٹ کیا. and معاویہ assumed کہ کوئی شخص میرے پاس آ رہا ہے. and معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ he jumped and escaped his war، اور ان کو پکڑ لیا اور وہ بچ گیا. جو شخص گیا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی، اور نماز کے فوراً بعد ان پہ حملہ کیا اور اٹیک کیا اور بار بار سٹیپ کیا اور کہا اللہ اکبر I've killed عمرو بن العاص. جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو another person was leading salah and عمرو بن العاص was sick and he was in his house. قدر اللہ ما شاء فعل. عمرو بن العاص نماز پڑھا ہی نہیں تھے اور کوئی اور شخص نماز پڑھا رہا تھا کیونکہ عمرو بن العاص گھر پہ تھے. اور تیسرا بدبخت ملعون لعنت اللہ علیہ عبد الرحمن بن ملجم، یہ گیا کوفہ. اور علی بن ابی طالب سچ اے لیڈر، سبحان اللہ. فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرے اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یا ایھا الناس الصلاۃ، اے لوگو نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے، نماز کا ٹائم ہونے لگا. تو اس نے کیا کیا، زور سے علی بن ابی طالب کو ہٹ کیا ان کے سر پہ اور ان کے جسم پہ بھی، اور وہ اتنا بڑا وار ہوا کہ بے ہوش ہو گئے وہ. لیکن آن سپاٹ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی. ہی سروائیوڈ فار 2.5 to 3 days، اور اپنے ہی بستر پہ اپنی اولاد کو بلایا، حسن کو، حسین کو. اللہ، یہ حسن کون ہے؟ حسن وہ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو پیدل چل کے آ رہے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے، اور اپنے ہی کپڑوں میں ان کے پاؤں پھنسا اور وہ گر پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے خطبہ چھوڑ کے ان کو اپنے پاس اٹھایا اور ممبر پہ آ کے کہا کہ، اور صحابہ اور اسمائلنگ، اللہ کے وسلم کہا کہ ان ولدی ھذا سید، تم یہ ہنس رہے ہو کہ میں نے خطبہ چھوڑ دیا اپنے نواسے کے لیے، جان لو یہ بندہ یہ ہے کون. ان ولدی ھذا سید، یہ میرا جو بیٹا ہے نا یہ سید ہے، ہی از اے کنگ، یہ ایک تشریف والا ڈگنیٹی والا انسان ہے. یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمنین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مومنوں کے گروہ میں اصلاح کرے گا. اس لڑکے کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے 2 مومنوں کے گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے ان کے ذریعے اصلاح کرے گا. اینڈ سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ، حسن بن ابی طالب نے اپنی خلافت کو ٹھوکر مار دی. علی بن ابی طالب کے بعد یہ خلیفہ بنے تھے، ٹھوکر مار دی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، just to resolve and mend ties of relationship between the 2 Muslim parties. اور علی نے نہیں کہا کہ بین طائفۃ من المؤمنین والکفار، کہ ایک مومن و ایک کفار، دونوں کو مومن کہا کیونکہ دونوں تھے مومن. لیکن علی بن ابی طالب and حسن بن علی was on the right side, they were making right decisions. definitely صحابہ سے غلطی ہوئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی is pleased with all of them. تو اپنے بیٹے حسن اور حسین کو اور اپنے مزید محمد بن حنفیہ ان کے دوسری بیوی سے بیٹے تھے ان کو بھی پاس بلایا، اور حسن حسین کو مخاطب ہوتے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور جس نے مجھے وار کیا ہے، جس نے میرے چہرے کے اوپر، جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، a blow for a blow، یعنی اس کو بھی اتنا ہی سزا دینا، اتنا ہی مارنا جتنا اس نے مجھے دیا ہے، اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی نہ کرنا. اللہ اکبر.
امیجن اس بستر مرگ پہ ایک بندہ آپ پہ حملہ کر کے آپ کو موت کے منہ میں اتار ہے، اور پھر بھی آپ کے اندر دین اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس پہ زیادہ ظلم نہ کرنا، اس پہ اتنا ہی اس کو مارنا کہ سانس لینا جتنا اس نے مجھ پہ مارا ہے. اور فرمایا کہ اگر دنیا تمہارے پیچھے بھی پڑ جائے، یعنی دنیا تمہیں فالو بھی کرے، اپنا سب کچھ دینا چاہے، تو اس کو پیچھے مت پڑنا، اور اس چیز پہ مت رونا جو تمہارے لیے لکھی نہیں.